نوجوان تیار کرنا ہے جو زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کو اور اسلام کو قیادت فراہم کر سکیں۔ تو جو نیت ہماری ہے، ہماری چاہت ہے کہ والدین بھی یہی نیت اپنے بچوں کے لیے رکھیں۔ چھوٹی نیت رکھنا، پیٹ پالنے کے لیے پڑھانا، گھر چلانے کے لیے پڑھانا، علاقے کے تھوڑی سی محدود نیت کے ساتھ پڑھانا، یہ نہ ہو بلکہ پوری امت کی نیت کر کے، پوری دنیا کی نیت کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ جو آپ کی نیت ہوگی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں سے اسی طرح سے پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کا کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ ایک گزارش یہ کرنی تھی، توجہ فرمائیے گا۔ دوسری گزارش، بہت سے حضرات وہ ہیں جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، بہت سے حضرات ایسے بھی بیٹھے ہیں جن کے بچے تو نہیں پڑھتے، ان کی چاہت ہے کہ ان کے بچے پڑھیں، یہاں پر علم حاصل کریں۔ ادارہ ہم نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کرے کہ کسی بھی کچے پکے گھر کا کوئی بھی بچہ ہو، وہ یہاں جب چار دیواری میں داخل ہو تو وہ دین کی تمام زبانوں میں، تمام فنون میں بہترین مہارتیں حاصل کر کے یہاں سے نکلے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں نے ابھی جو نتیجہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، پوزیشن ہولڈر طلبہ کا نتیجہ آ رہا ہے، لیکن ہم نے جو خلاصہ نکالا، اساتذہ کا مشورہ ہوا، وہ بچے جو خود یا ان کے والدین بچوں کی تعلیمی سلسلے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، تو ہم چار دیواری کے اندر ان کو سونے کا نوالہ بھی کھلا دیں، وہ یہ دین کی تعلیم یا کوئی بھی تعلیم کسی بھی ادارے میں وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جہاں اساتذہ کا فکر مند ہونا، جہاں مخیر حضرات کا بہترین سہولیات کا فراہم کرنا ضروری ہے، وہیں پر بچے کی دلچسپی اور والدین کی فکر مندی اور توجہ بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ ہمارا عملی تجربہ ہے، 1 سال ہو گیا، پچھلے 14 اگست میں پہلی بار ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اور آج دوبارہ 14 اگست پہ ہم سامنے کھڑے ہیں۔ 1 سال مکمل ہو گیا، اور 1 سال میں تقریباً 200 بچوں کا ہم نے داخلہ کیا، اور لگ بھگ اس سے زیادہ بچے وہ ہیں جن سے ہمیں معذرت کرنی پڑی۔ ہم نے اس پورے تجربے سے یہ اندازہ لگایا، جن بچوں کے والدین فکر مندی نہیں رکھتے، جن کو لگتا ہے کہ چار دیواری کے اندر پھینکنے سے بچہ خود بخود بن جائے گا، اگرچہ بچہ آپ کے پاس نہیں ہے، بچہ آپ کے پاس صرف جمعرات جمعہ گزارتا ہے، بچہ 6 دن ہمارے پاس گزارتا ہے، ہم یہ سامنے باغ آپ کے لگا ہوا ہے، آپ نے ابھی پرچم کشائی کی مجلس میں شرکت کی، مالی آ کے ہم سے لڑ پڑتا ہے، میرے پاس آیا اور میرے پاس ہاتھ میں اس نے ایسے چھوٹی چھوٹی شاخیں اٹھائی ہوئی ہیں اور پکڑی ہوئی ہیں، وہ مجھے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ شاخیں 6 مہینے میں تیار ہوتی ہیں، جو آپ کے بچوں نے اوپر سے کود کے توڑ دی ہیں، اگر ہم پانی نہ لگائیں تو جس کی محنت ہے نا اس کو فکر ہے، وہ آ کے کہتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پودا کتنا پیچھے چلا گیا ہے۔ جن گھروں میں جمعرات جمعے کا ماحول مدرسے کے ماحول سے ہٹ کر ہوتا ہے، بالخصوص موبائل کا ماحول ہوتا ہے، بالخصوص بے نمازی کا ماحول ہوتا ہے، بالخصوص صبح اٹھ کر قرآن مجید نہ پڑھنے کا ماحول ہوتا ہے، فطری طور پر، عملی طور پر، حقیقی طور پر وہ بچہ لازمی طور پر ان گھرانوں کے بچے سے پیچھے رہ جاتا ہے جن کے گھر میں ایک فکر کا ماحول ہوتا ہے، ایک نماز کا ماحول ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ہوتا ہے، جن کے ہاں بچے کو جمعرات پہ آتے ساتھ یہ فکر دی جاتی ہے، بچہ آتا ہے جی جمعے کو شام کو پہنچ جاتا ہے، ہفتے کی صبح کو پہنچ جاتا ہے، ہفتے کی دوپہر کو ہمیں کہتا ہے فون کروائیں، میں نے کپڑے گھر سے منگوانے ہیں، مجھے کپڑے نہیں ملے گھر سے۔ آپ اندازہ لگائیں وہ بچہ کیا پڑھے گا۔ جمعرات جمعے کا تقریباً جمعرات 12-1 بجے کے ٹائم سے لیں 24 گھنٹے سے اوپر تقریباً 30 گھنٹے بچے نے گھر گزارے اور اس کو دھلے ہوئے کپڑے نہیں ملے۔
بچے کو یہ لارا دے دیا کہ ہفتے کو مل جائیں گے، بچہ ہفتے کو وہی کپڑے پہنے ہوئے چلو صاف تھے، اتوار کو پہنے ہوئے ہیں گندے تھے، پیر کو پہنے ہوئے ہیں کالے تھے، لیکن مجال ہے گھر والے بھول گئے۔ ہم جب تنگ ہو جاتے ہیں کہ یار پورا ماحول، بچے کی اپنی طبیعت پہ گندگی کا اثر پڑتا ہے، ماحول پر گندگی کا اثر پڑتا ہے، ہم فون کرواتے ہیں پھر بھی 2 دن کے بعد کپڑے پہنچتے ہیں۔ اب بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں، چھوٹی سی بات ہے، طبیعت بنتی ہے صفائی سے۔ اب بچے نے تو سیکھ لیا، اس کو تو پتہ چل گیا کہ جس کالے کپڑے سے، جس گندے کپڑے سے مجھے گھن کرنی تھی، مجھے تو گھر والوں نے عادی بنا دیا کہ یہ پہن کے گھومتے رہو، کچھ نہیں ہوتا۔ ہفتے اتوار کو بدلنا تھا 2 دن کے بعد، پیر کو بھی پہنو منگل کو بھی پہنو، استاد سے 2 چپت بھی کھا لو، بچوں کی نظر میں برا بھی بن جاؤ، اور اپنے اندر بھی برے اخلاق اور بری طبیعت پیدا کرو۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو آپ کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ روز کپڑے بدلیں، اگر مشکل لگتا ہے 6 سوٹ دینا، کم از کم 2 دن کے بعد تو بدلیں، بچوں کو عادت ہو جائے گی۔ جن کے ہاں استری کی سہولت ہو، ہر ایک گھر میں ہوتی ہے، لیکن مسائل اپنے اپنے ہیں۔ ایک والد صاحب نے مجھ سے ناراضی کی فون پہ، پتہ نہیں بچے سے کیا بات ہوئی، مجھے کہتے آپ نے استری کرنے کا کہا ہے، کوئی بات بچے کی چل رہی ہوگی، پہلے سے ہی ان کی ناراضی آپس میں چل رہی تھی اور انہوں نے میرا فون ملایا، تو میں نے انہیں کہا جی جیسے سہولت ہو آپ بھیج دیں۔ ظاہر ہے کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو لوگ اس کو افورڈ نہیں کرتے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بچے کی اندر کی طبیعت کی سلوٹیں اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ظاہر کو بھی اچھا رکھیں، اس سے نہ گھبرائیں۔ آپ کے 2-4 کتنے روپے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لگا رہے ہیں، بہت خرچ ہوتا ہے، کوئی حساب میں ہی نہیں آتا۔ تو یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بچوں کے کپڑے پورے کریں۔ 3 سوٹ ہم کہتے ہیں یہ لازمی تقاضا ہے، 4تھا اور 5واں بھی ہونا چاہیے۔ بچہ کھیلتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، کوئی الٹی ہو جاتی ہے، کوئی سالن گر جاتا ہے، کوئی اور وجہ پیش آ جاتی ہے، تو 12 عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ایک کپڑے پورے کر کے دیا کریں۔ جمعہ شام کی حاضری کے لیے جمعرات دوپہر سے فکر کریں، گھر پہنچے بچے سے، بچے کو پتا ہو گھر پہنچوں گا ابا جی نے پوچھنا ہے سبق کیسا ہوا، گپ شپ لگائیں، حال حوال کریں، باتوں باتوں میں کریں، اس کو لگے کہ میرے مدرسے کی بات ہوتی ہے، اس کو یہ نہ لگے کہ جمعہ شام کو اگر میں نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے تو ہفتے شام تک کی چھٹی مجھے آسانی سے مل جائے۔ بہت بچے ایسے ہیں جو صرف جمعے کو بیمار ہوتے ہیں، ایسے بچے ہیں جو ہر ہفتے میں جمعے والے دن بیمار ہوتے ہیں۔ اصل کیا چیز ہے؟ فکر مندی۔ اور یقین مانیں، یہاں بچہ بیٹھا ہوگا، میں بلاتا ہوں، کھڑا کر کے دکھاتا ہوں، بچے کے پاؤں پہ چوٹ ہے، دانا بنا ہوا ہے، ان کے والد صاحب نے پورا ہفتہ، 100 پہ بخار بھی چل رہا ہے، مجھے آ کے کہتے ہیں 100 پہ بخار ہے، کہتے ہیں 100 پہ بخار ہے، کیونکہ پاؤں پہ تکلیف ہے، دانا ہی بہت بڑا ہے، کٹ لگنا ہے۔ میں بھی حوصلہ رکھتا ہوں، نہیں کہتا، اس لیے کہ گھر میں بھی تو بچے نے پلنا ہے، یہاں بھی پلنا ہے، روزانہ لے کر جاتے ہیں، روزانہ لے کر آتے ہیں، روزانہ لے کر جاتے ہیں، روزانہ لے کر آتے ہیں، تو ایسے بچے آگے نکلتے ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، پھر نتیجے کا اعلان کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، ہماری کوشش ہے، دیکھیں انگلش میڈیم کا ماحول اسکول کی تعلیم میں ہے، کوشش ہے اسپیکنگ ہو، ریڈنگ ہو، رائٹنگ ہو، جتنی بھی اس کی ضروری 4 سکلز ہیں، بیٹا توجہ رکھیے گا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے والدین سے باتیں کر رہے ہیں، وہ توجہ سے سنیں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، جی توجہ کیجیے گا۔ 4 سکلز کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں میں یہ پیدا ہو، اور نتیجہ بھی ہم معیاری رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اگرچہ پہلے سال میں ہمیں کراچی کا بھی تجربہ ہے، جو بچے پہلے سال میں اردو میڈیم چھوڑ کر انگلش میڈیم میں آتے ہیں ان کو دقت ہوتی ہے، ہمیں بھی اندازہ ہے، ہمیں پتہ ہے ہم کتنی مشکلات سے ان بچوں کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنے نتیجے میں 80% کی شرط لگا رکھی ہے، 80% جس کے نمبر آئیں گے اس سے اوپر، تو اگر 80% سے اوپر کسی کلاس کا بچہ ہوگا تو اس کو اول دوم سوم کا انعام ملے گا۔ اگر کسی کلاس میں سارے بچے 80% سے نیچے ہوں تو اگرچہ ان میں بھی کوئی کہنے والا ہوگا میں اول ہوں، میں دوم ہوں، میں سوم ہوں، ہم اس کو انعام نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہماری نظر میں بچہ پہلے نمبر پر بھی ہو اور 80% سے اوپر بھی ہو، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ تقریباً ہم نے سارے انعامات کوشش کی ہیں، 1500، 1200، 1000 اول دوم سوم کے، اسی رینج میں کتابیں دینا چاہتے ہیں، کتابیں لے کر رکھی ہیں، لیکن نقد انعام تقریباً اتنا ان بچوں کا بنتا ہے۔ ہم نے صف تمہیدی کا انعام دلوا دیا تھا، اور ہشتم
جو 9th جونیئر ہے، 8ویں کے طلبہ ہیں اور ابھی 9ویں کو شروع کریں گے، آئندہ سال بھی 9ویں میں ہوں گے، ان کا انعام بھی ہم نے مہمان خصوصی استاد محترم کے ہاتھ سے دلوا دیا تھا۔ 6ٹھی کلاس کے والدین بھی یہاں بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہمارے ادارے کی کسی درجے میں ہمیں ان کی تربیت اور تعلیم میں مشکل پیش آ رہی ہے، یعنی مجموعی طور پر متوسط یہ کلاس ہے۔ اساتذہ کا مشورہ ہوا اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ اخراج ہم نہیں کر رہے، شاید کسی ایک آدھے طالب علم کا جس کی تعلیم کے ساتھ تربیت اور دیگر معاملات کسی بھی طریقے سے قابو میں نہیں ہیں، تو شاید کسی ایک ساتھی سے اساتذہ اکرام کی رائے سے شاید ادارہ معذرت کرے گا۔ باقی جتنے بھی ساتھی ہیں 80% سے کیا شاید 70 سے بھی کم ہے، ابھی نتیجہ آپ وصول کریں گے، جن کے والدین آئے ہوئے ہیں وہ نتیجہ وصول کریں گے، 70% سے بھی کم ہے، اور بہت سے بچے 60 اور 50% پر بھی ہیں اس کلاس کے۔ تو لیکن بتانے کا مقصد ہے، ابھی آپ استاد سے نتیجہ لیں گے، جن کے والدین موجود ہیں وہ استاد سے بچے کی صورتحال پوچھیں۔ یہاں اساتذہ ہمارے بیٹھیں گے، 8ویں کے الگ بیٹھیں گے، 6ٹھی کا الگ، 4تھی کا الگ، 2سری کا الگ، پہلی کا الگ، حفظ کے استاد الگ بیٹھیں گے۔ اپنے بچوں کے ساتھ یہ والدین ان اساتذہ کے پاس جائیں گے، ہر بچے کا علیحدہ رزلٹ کارڈ تیار کیا ہوا ہے، اس رزلٹ کارڈ کے اوپر جہاں نمبرات لگے ہوئے ہیں وہاں 4 اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ایک لکھی ہوئی ہے ریگولیرٹی ان پریئر، نماز میں کیسا ہے، تو 3 خانے بنے ہوئے ہیں، بہت اچھا ہے، مناسب ہے، قابل توجہ ہے۔ وہ آپ استاد سے پوچھ لیں گے، اگر قابل توجہ ہو تو والدین کو فکر کرنی چاہیے، مناسب ہو تو حوصلہ افزائی کر کے مزید اچھا ہونے کا کہنا چاہیے۔ اساتذہ کا ادب کرتا ہے یا نہیں، ساتھیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، کیا معاملہ ہے اس کا، اچھا رویہ ہے یا برا رویہ ہے۔ اور آخری چیز یہ سٹیج، اس بچے میں کانفیڈنس ہے، وہ سٹیج پہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ بہت سے بچے ہیں والدین چاہتے ہیں یہاں آئیں، بچہ نہیں آ رہا، استاد چاہتے ہیں کہ یہ سب بچے یہاں آئیں، بچہ نہیں آ پا رہا، خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں، یہ بھی اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور آخر میں استاد کا مختصر تبصرہ، اس نتیجے کے رزلٹ کارڈ کے اوپر اساتذہ نے محنت کر کے ہر بچے کا الگ الگ تیار کیا ہے، یہ آپ حضرات کے ابھی حوالے ہوگا۔ میں نے ابھی بتا دیا ہے آخر میں کھانے کی بھی ترتیب ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہاں پر والدین اپنے بچوں کا نتیجہ الگ الگ جو ہے استاد محترم کے پاس جا کر وصول کریں گے۔ ابھی میں کچھ انعامات باقی ہیں، اس کے لیے جو ہے طلبہ اکرام کو دعوت دوں گا، لیکن میرے ایک نوجوان ساتھی جامعہ خیر المدارس کے وہ مجھے مجلس میں نظر آ رہے ہیں، قادر پور راواں میں اس وقت پروفیسر بھی ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سر مولانا امیر حمزہ صاحب، جزاکم اللہ، آپ تشریف لے آئیں۔ اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ 6ٹھی جماعت میں کسی ساتھی کا کوئی انعام نہیں ہے، انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ششمائی امتحان میں ان میں تینوں کے تینوں انعامات موجود ہوں گے اور اکثر بچے 80% سے انشاءاللہ اوپر ہوں گے۔ اچھا، پنجم کی کلاس میں 2 طلبہ کی پوزیشن آئی ہے، اس کا مطلب ہے 2 طلبہ ایسے ہیں جو 80% کے نمبرات حاصل کر سکے۔ ایک ساتھی بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، سوات سے، گھر بھی ادھر ہے، آئے بھی ادھر سے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے انہوں نے یہاں کا نمبر لیا اور رابطہ کیا اپریل میں۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اتنی دور سے کوئی نالائق بچہ نہیں قبول کروں گا، ابا تو چلا جائے گا، اس نے تو پورا سال گھر نہیں جانا، اچھا بچہ ہوا تو لوں گا۔ یہ 3-4 طلبہ آئے، ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، اور اس بچے نے اس کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ معاویہ عطی اللہ، پنجم جماعت میں پہلی پوزیشن ہے، سیرت خاتم الانبیاء، سیرت عائشہ، نسیم ہدایت کے جھونکے، یہاں سے سلام کریں اور انعام وصول کریں، ماشاءاللہ۔ دوسرے طالب علم ہیں حذیفہ محبوب، پنجم، دوسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی۔ واقعات صحابہ تینوں جلدیں ان کو انعام میں دی جا رہی ہے۔ اس طالب علم نے آپ کے سامنے اسپیلنگ بی میں بھی حصہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے۔ چہارم کلاس میں بھی کوئی طالب علم جو ہے وہ پوزیشن حاصل نہیں کر سکا۔ دوم جماعت ہے، اس میں ایک پوزیشن آئی ہے، یعنی ایک طالب علم ہے جو 80% سے اوپر جا سکے، وہ ہیں طلحہ رمضان۔ یہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ بچوں کا دینی معلم،
المرتضی، انبیاء کے واقعات، یہ 3 کتابیں انہیں انعام میں دی جا رہی ہیں۔ بیٹا ایک ایک ساتھی سے انعام دلوا دیجئے گا۔ اچھا کلاس اول، ان بچوں کے چونکہ پریپ کی کلاس مکمل ہوئی ہے اور 1 کا ہم نے سلسلہ، یہاں سے ایک ایک استاد محترم جو ہیں انعام دیں گے، تو ہم نے ان کو انعام میں، ان میں ماشاءاللہ بہت بچے اچھے ہیں اور یہ کلاس ہماری اچھی چل رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جب ہماری اپنی کلاس آگے نکلے گی، اوپر تک پہنچے گی، تو پورے ادارے میں انشاءاللہ تعلیمی سلسلہ ہمارا بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو کلاس 1 میں 3 طلبہ نے پوزیشن لی ہے، پہلی پوزیشن، تینوں کو ہم کلاس 1 کا سیٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن رقم کے حساب سے۔ پہلے والے کا 1000 کا انعام ہے، دوسرے کا 800 کا انعام ہے، تیسرے کا 500 کا انعام ہے۔ باقی رقم جو ہے جیسے باقی طلبہ ادا کریں گے یہ بھی ادا کریں گے۔ پہلا انعام انس عتیق، اسٹیج پر تشریف لائیں بیٹا، وہاں سے استاد مولانا خلیل الرحمان سے انس عتیق اپنا انعام وصول کریں۔ دوسرا احسان اللہ عبید اللہ، آگے جی احسان اللہ، دوسری پوزیشن انہوں نے حاصل کی۔ تیسرا انعام طاہر عبد الرزاق۔ اس کے بعد حفظ کے طلبہ کا انعام باقی رہ گیا ہے۔ حفظ کے ہمارے پاس 3 کلاسیں ہیں، یہاں پر تقریباً 75 طلبہ حفظ میں یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ ہر وہ طالب علم جو حفظ میں بھی ہے، توجہ کیجئے گا بیٹا، اور اسکول میں بھی ہے، یا ناظرے میں بھی ہے اور اسکول میں بھی ہے، ایسے کسی بچے کا اکیلے قرآن سے یا اکیلے اسکول سے نتیجہ نہیں بنا۔ اگر وہ دونوں جگہ پر پڑھ رہا ہے تو اس کو دونوں جگہ پر اپنی پوزیشن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ دونوں جگہ پر سے تعلیم حاصل کرتے ہوئے کسی ایک جگہ کو کمزور کرے گا تو اس کی وجہ سے ہم اس کو دونوں نتیجوں میں کمزور سمجھیں گے، اس لیے کہ اس ادارے میں رہتے ہوئے 24 گھنٹے میں اس کے ذمے ہے کہ وہ دونوں تعلیموں کو، جو پڑھ رہا ہے وہ دونوں تعلیموں کو مکمل حاصل کرے اور دونوں میں اچھا بن کر دکھائے۔ تو حفظ کے ہمارے پاس 2 کلاسیں وہ ہیں جو ہم سے پہلے سے چل رہی تھی، یا جو دوران حفظ ہمارے پاس آئے اور جو اسکول میں بالکل نہیں پڑھ رہے، یعنی بات ہمارے پاس 2 کلاسیں ایسی ہیں جن میں اسکول کے طلبہ نہیں ہیں، کل وقتی حفظ کے ہیں۔ ایک کلاس وہ ہے جس میں اسکول کے بھی ہیں اور حفظ کے بھی طلبہ ہیں، دونوں جگہ وہ پڑھتے ہیں۔ ان کا انعام تو ہم نے اسکول کے اندر دے دیا۔ اگر ان میں سے کسی نے یہاں 100 نمبر لیے اور وہاں 80% نمبر نہیں لیے تو اس کو انعام اب یہاں پر نہیں ملے گا۔ باقی طلبہ جو ہیں ان میں سے 5 پاروں سے نیچے جن کے پارے ہیں ان کا ہم انعام نہیں رکھیں گے۔ 5 پارے سے اوپر جو طالب علم ہے، سبق میں 6 پارے، 8 پارے، 10 پارے، 12 پارے، 15 پارے، 20 پارے جن بچوں نے پڑھ رکھے ہیں اور ان کے 100 نمبر بھی امتحان میں آئے ہیں اور وہ کل وقتی حفظ میں موجود ہیں، ایسے طلبہ کو میں دعوت دوں گا، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور وہ اپنا انعام جو ہے وصول فرمائیں گے۔ 6 طالب علم ہیں، پہلے ہیں ان کے لیے ہم نے انعام میں قرآن مجید رکھا ہے، تجویدی 4 کلر میں رنگین صفحے کا اچھا قرآن مجید ان کو انعام میں دیا جا رہا ہے۔ پہلے طالب علم ہے محمد بن عمر فاروق، یہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ ایک ایک کے ذریعے سے آپ انعام جو ہیں وہ دلوا دیں۔ استاد جی مفتی محبت صاحب سے بھی دلوائیے گا جی۔ حسان بن عبد المنان، تیسرے ہیں مرسلین قیصر، آ جائیں بیٹے۔ چوتھے ہیں مدثر ناصر،